چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند تاروں کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اے خدایا کس نے تیری ذرے ذرے میں تیری ضیا ہے پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے ہم نے دیکھا جہاں تجھ کو پایا وہاں ہے خدایا کس نے تیری کس نے تیری حقیقت تو نے پتھر سے دریا بہائے خاک سے بیل بوٹے اگائے گل میں بھی مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند تاروں میں تو مرغزا اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا حمد و صلات کے بعد میرے نبی رحمت شفیع امت سرور سروراں شفیع آسیاں محبوب انس و جاں راحت دو جہاں سیاہ لامکان نیر تاباں شاہ خوباں مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم تاجدار ختم نبوت رنگ کائنات بہار کائنات خوشبو کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں پیارے امتیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج غالباً 6 رمضان المبارک 2025 جامع مسجد سیدہ آمنہ ایبٹ آباد میں آپ لوگ حاضر ہیں میں نے آج کے جمعے میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے میرا اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے فَإِنِّي قَرِيب تو میں قریب ہوں
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ حضور نے عرب کے اس ماحول میں آ کر خدائے یکتا کا تصور پیش کیا جس میں ہر قبیلہ علادہ اپنا بت بنا کے خدا مان کر اسے پوج رہا تھا۔ ہر قبیلے کو معلوم تھا کہ اس کا خدا کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، وہ کہاں رکھا ہوا ہے، اور کب ہم جائیں گے تو ہماری اس تک رسائی ہے۔ یہ علادہ بات تھی کہ ان کے وہ جھوٹے خدا نہ ان کی سنتے تھے نہ قبول کرنے کے قابل تھے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ عرب کے اور کفر و شرک کے اس ماحول میں جب حضور نے دعوت توحید دے کر لوگوں کو اس خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا کہ جو نہ ہماری عقلوں میں آ سکتا ہے، نہ ہمارے شعور اس کا ادراک کر سکتے ہیں، نہ ہماری نظر اسے دیکھ سکتی ہے، نہ ہمارے کان براہ راست اس کو سن سکتے ہیں، اور نہ ہی انسانی طاقت میں ہے کہ وہ اس خدا کا احاطہ کر سکیں۔ لیکن حضور کی میٹھی زبان سے جب عرب نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی سنی، بنا دیکھے خدا کو اپنا رب تسلیم کر دیا۔ لیکن یہ انسانی تقاضا تھا، انسانی ضرورت تھی، انسانی فطرت تھی کہ انسان جس چیز کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس چیز کے بارے میں وہ جاننا بھی چاہتا ہے۔ در رسول پہ رش لگ گیا۔ ایسے نہیں نا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے سرکار کے در دولت نبوت پر میرے نبی رحمت کے کاشانہ نور پر سائلین کا ہجوم ہے، آ رہے ہیں لوگ۔ اے اللہ کے رسول، جس خدا کی طرف آپ بلا رہے ہو، جس خدا کا تم تصور دے رہے ہو، جو واحد ہے، یکتا ہے، صمد ہے، رحیم اور کریم ہے، اے اللہ کے رسول، اس سے پہلے ہم نے خداؤں کو دیکھا ہوا ہے، وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں، وہ سنے جا سکتے ہیں، ان کی حیت ہے، ان کی صورت ہے، ان کی شکل و صورت ہے۔ یا رسول اللہ، او سونے آقا، آپ جس خدا کی طرف بلا رہے ہو، حضور بتائیں ہمارا رب کہاں رہتا ہے؟ کوئی سوالی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، اگر ہمارا رب قریب ہے، بھائی سامنے بے کے واسطے نہیں، یا رسول اللہ ہمارا رب اگر قریب ہے تو ہم اسے سرگوشی کریں، اگر دور ہے تو ہم اس کو ندا دے کر پکاریں، بلند آواز سے اسے پکاریں، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب ہماری دعا کو سنتا ہے؟ بعضوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب مطلوب دعا کو عطا کرتا ہے؟ یہ بھی سوال کیا کہ حضور جب ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، کیا اپنے مالک سے ہم معافی مانگیں، وہ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے؟ کچھ مائیں بچوں کو اٹھائے ہوئے دولت رسول در رسول پر آ گئی، یا رسول اللہ، او سنے آقا،
اگر ہمارے بچے بیمار ہو جائیں، کیا جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہو ہم اس رب سے کہیں وہ رب ہمارے بچوں کو شفا دے گا یا نہیں؟ سوالات کی پوچھاڑیں اس سے پہلے کہ میرا نبی اپنی امتیوں کو، اپنے غلاموں کو رب کے بارے میں خود جواب دیتا، رب نے جبریل کے ہاتھوں قرآن کی آیت کی صورت میں اپنے بندوں کی طرف پیغام اور جواب بھیجا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا محبوبہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میں کہاں ہوں، میں سنتا ہوں یا نہیں ہوں، میں آہستہ سنتا ہوں یا بلند آواز سے سنتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں یا نہیں، میں گناہگاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں یا نہیں۔ اے حبیب سارے سوالیوں کو ان کے مہربان اور کریم رب کی طرف سے پیغام دے دے کہ میں اے بندو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بندوں نے پوچھا تھا کیا وہ سنتا ہے؟ اس نے کہا قریب ہوں، اور جو قریب ہے وہ سن لیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو پوچھا بھی نہیں تھا وہ خوشخبری بنا کر بندوں کو سنا دیا۔ اجیب، سننا تو سننا ہے، اے میرے بندو میں تمہاری دعا کو قبول کر لیتا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، مجھ پر ہی ایمان لائے۔ آج مسجد آمنہ میں بیٹھ کر اے روزہ دارو نبی کا دامن رحمت دلوں میں تھامتے ہوئے زبان پہ کلمہ لاؤ، اور رمضان میں اس کلمے کو اپنے کریم رب کی حضور امانت رکھو، اور اسے واسطہ محمد کا دے کے سوال کرو، سونے ربا ہماری اس امامت کی حفاظت فرما۔ سارے بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے کو اللہ ہماری اس امانت کی حفاظت کرنا۔ اب پھر خیال آیا اگر قریب ہے تو کتنا قریب ہے، یہ میرے سامنے نمازی ہیں، اگر کاشی ساؤنڈ والا سب کو دکھائے، وہ سامنے جو گیٹ میں کھڑے ہیں ان سے اگر کوئی پوچھے کہ تم نے جمعہ کہاں پڑھا، شاید مجھے ان میں سے کسی کا نام نہیں آتا، یہ کہہ سکے آمنہ مسجد میں پڑھا ہے۔ کوئی پوچھے تم نے نذیر قریشی کو قریب بیٹھ کے سنائے یا دور بیٹھ کے سنائے، تو کہیں گے قریب سنائے، وہ سامنے والے بھی کہیں گے قریب سے سنائے، یہ سامنے شاہ صاحب یہ بھی کہیں گے قریب سے سنائے، میرے قریب وہ بھی ہیں لیکن ان سے میرے نیڑے یہ شاہ جی ہیں، ان سے میرے نیڑے مقصود
موجود وہی ہیں، ان سے میرے نیڑے، یہ میرے سامنے رکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان سے میرے نیڑے یہ مائک ہے، ان سے میرے نیڑے یہ میرا رومال ہے، یہ میرا کوٹ ہے، اس سے میرے نزدیک میرے کپڑے ہیں، اس سے میرے نزدیک یہ میرا انر ہے، اس سے میرے نزدیک میرے جسم کے اعضاء ہیں۔ ربا جب تو قریب ہے بندے جاننا چاہتے ہیں تو کتنا قریب ہے، پھر جواب آیا عالم لاہوتی سے، اے میرے بندو نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ فرمایا بندو میں تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ لیکن یہ قربت مکانی نہیں ہے، قربت زمانی نہیں ہے، چونکہ میرا اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے، وہ کس طرح قریب ہے؟ فرمایا وہ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اور میرا رب اپنے سلطان سے بندے کے قریب ہے۔ کیا معنی؟ فرما وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، یا تم سمندروں کی تہوں میں ہو، یا بند خاروں میں ہو، یا بند کمروں میں ہو، بازاروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کہکشاؤں میں ہو، جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی قربت کا احساس دلا رہا ہوں۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ پیار سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی قربت کا احساس کسی سویدری قریب آ جاؤ، ماشاءاللہ دور نہیں اچھی ہوتی، اور نیڑے آ جاؤ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، وہ تمہارے قریب ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ کتنا جانتا ہے، وہ کتنا باخبر ہے۔ میری طرف ذرا توجہ کرنا، میری آنکھیں بند ہیں۔ میں نے سامنے بندے بیٹھے کو دیکھا، جو بیٹھا ہوا بندہ ہے میں نے اس کی طرف نظر کی، آپ کو کوئی معلوم نہیں میں نے کیوں دیکھا، مقصد کیا ہے؟ میری نظر پڑی، میں دیکھ کے خوش ہوا، ناراض ہوا، طبیعت پہ بہار آئی، ان کے بعد آیا، فرما وہ اتنا نیڑے ہے، وہ اتنا قریب ہے، یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ فرمایا اسے یہ بھی پتا ہے تم نے کس نیت سے دیکھا ہے، وہ تمہاری نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کوئی تو ہے جو قربان ہو کے پڑھو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا، وہی خدا ہے، لا الہ
فرمایا وما میں خدا کی قربت کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اے رب کے متلاشیو، جس رب کی خاطر آج تم ساروں نے روزہ رکھا ہوا ہے، خدا کی عزت کی قسم میں یہ تو انسانوں میں بھی عادت ہے، جو کسی کے لیے بھوک نکالے، جو کسی کے لیے پیاس نکالے، وہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ خدا کی قسم جس رب کے حکم پر میں نے اور تم نے روزہ رکھا ہے، وہ اتنا قادر ہے، وہ اتنا عالم ہے، وہ اتنا سلطان ہے، وہ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ویسے ابتبار سارا پہاڑوں پر ہی مشتمل ہے۔ اب اپنے اپنے پہاڑوں کے اندر جو پہاڑوں میں درخت ہیں ان کو ذہن میں لائیں، لے آئے۔ ان درختوں میں چھوٹی جھاڑیاں بھی ہیں، بڑے درخت بھی ہیں، ہر قسم رنگ نسل مختلف قسم کے درخت ہیں۔ بن سمجھ دیو جنگلہ میں چاہتا بنا وچ بھی ہیں جھاڑیاں شاڑیاں، جدھر انسان آئی تک گئی نہیں۔ فرمایا وہ اتنا خبیر ہے، وہ اتنا علیم ہے کہ کائنات عالم میں صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو کہ جنوب ہو، اس کی کل کائنات میں جس وقت کسی بھی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، اس مالک کو اس پتے کے گرنے کی خبر ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں اگر جنگل کے بے قیمت درختوں کے پتوں کی گرنے کی وہ خبر رکھتا ہے، تو مومن کے لبوں سے نکلنے والے کلمات کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے۔ فرمایا وہ اتنا کریم ہے، خود اپنی خبر دے بھی رہا ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے، اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی دلا رہا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 6321 میرے نبی رحمت فرماتے ہیں، میں قربان سونے مدنی آقا پر۔ ابھی وہاں حضور کے روزے پہ ایک شخص دوست حاضر ہوئے ہیں، وہاں سے لائیو ویڈیو کال کے ذریعے وہاں کا نظارہ کیا، دل کی دنیا مدینہ مدینہ ہو گئی۔ میں قربان سونے مکی مدنی ہاشمی مطلبی سونے خدا کے یار پر، جو سلطنت الہیہ کا دولہ ہے، ساری کائنات عالم میں بسنے رہنے والے، جگمگانے والے مشرق امت پیر حسین الدین شاہ صاحب تاجدار گولڑا میرے علی ہند الولی خواجہ غریب نواز جیسے غوث پاک جیسے اولیاء سلطنت الہیہ کے حضور دولہ ہیں، سارے ولی باراتی ہیں، اور سارے اولیاء کے کمی ہیں،
جب دولہے کو خیرات ملتی ہے باراتیوں کو بھی مل جاتی ہے اور ساتھ گئے ہوئے کمیوں کو بھی مل جاتی ہے. اگر اس بات کی لذت آئی تو پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. کتنا قریب ہے. بلے شاہ کہتا ہے رب تیرے اندر وسدا تینو این پین پلیکھے. اور کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. میرے سرکار فرماتے ہیں یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. او لوگو رب ہر روز رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے. یہ اس کی رحمت کی متوجہ ہونے کا استعارہ ہے, اس کے علم کے قریب ہونے کا استعارہ ہے. رب کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے کب حین یبقا ثلث اللیل الآخر, فرمایا جب آخری رات رہ جاتی ہے اس وقت اللہ آسمان دنیا کی طرف رحمت اس کی نزول کرتی ہے. یقول من یدعونی فاستجیب لہ, اے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. من یسألنی فأعطیہ, ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی اغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں. کون ہے اتنا بندہ نواز, کون ہے اتنا کریم نواز, کون ہے اتنا غریب نواز جو اپنے نافرمانوں کے لیے خود جلوہ گر ہو کے صدا لگاتا ہے آؤ مجھ سے مانگ لو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. ترمذی 3370 نمبر حدیث. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کو بہت محبوب لگ, جب کہتے ہو نا اللہم تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو نا اس میرے بندے نے مجھے دیکھا ہے. اللہ نہیں دیکھا. کبھی میرے قریب آیا مجھے محسوس کیا ہے نہیں. میری جنت دیکھی ہے نہیں. میری دوزخ دیکھی ہے نہیں. رب فرماتے دیکھو نا بنا دیکھے کتنا پیار کر رہا ہے. وہ رب صرف میرا رب نہیں ہے, وہ رب تم سب کا رب ہے, ساری کائنات عالم کا رب ہے. ایک انسان کو اپنے بنائے ہوئے مٹی کے گروندے سے اگر اتنا پیار ہے تو کائنات کے رب کو اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے کتنا پیار ہوگا. صرف ہم نے وہ محبت
اس محبت تک پہنچے نہیں. کبھی اس سے پیار کی باتیں کر کے دیکھو نا, کبھی اس سے محبت کی پینگیں بڑھا کے دیکھو. خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں, اللہ کہتا ہے اگر میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے. اگر میرا بندہ ایک بالشت میری قریب آتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ آگے جا کر اس کا استقبال کرتی ہے. میرا اللہ کریم ہے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. چنانچہ ترمذی 3556 حدیث حضور فرماتے ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبین. اللہ کریم ہے, زندہ ہے, عیادار ہے, اور اس بات سے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگے اور اس کے ہاتھوں کو وہ خالی واپس لوٹا دے. وہ کریم ہے, اس نے عطا کے وعدے کر رکھے ہیں, بخشش کے وعدے کر رکھے ہیں, بخشش کے سما امت رسول کو دے رکھے ہیں. غم نہ کرو اے کائنات کے گناہگارو, اے رب کے متلاشیو, غم نہ کرو. خدا کی قسم میں اگر اپنے رب کو ڈھونڈو گے اس رمضان میں وہ تمہیں ضرور مل جائے گا. اس نے ہمیں حضور کے ذریعے سے دعا مانگنے کی تلقین کی. جس نبی نے براہ راست سنا اس نبی نے بھی مانگا. ہم بھی مانگ رہے ہیں لیکن میرے نبی کی مانگ میں اور کائنات کی مانگ میں بڑا فرق ہے. چنانچہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی حدیث پاک ہے, اور یہ صحیح, اس کو حسن کا البانی نے بھی جو موجودہ دور کا جارے ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. حضرت ام المومنین عتیقہ انیقہ رفیقہ حبیبہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں میں نے ایک دل چہرہ نبوت میں فرحان و شادمانی دیکھی. حضور کے رخ نور میں نے خوشی دیکھی. سرکار کا موڈ بڑا اچھا تھا, سرکار ویسے بھی خوش ہنس مکھ چہرہ رکھ دے, لیکن فرماتی ہیں اس دن حضور بہت زیادہ خوش تھے. میں نے موقع غنیمت جانا, عرض کی یو اللہ کے رسول میں آپ کی رفیق حیات ہوں, کیوں نہ ایسا ہو کہ آج آپ تنہا صرف میرے لیے دعا مانگیں. بیوی کے لیے دعا مانگنا رسول اللہ کی سنت ہے. دعاؤں میں شرمایا نہ کرو کہ لوگ کہیں گے یہ رن مرید ہو گیا, یہ ہو گیا. سب سے زیادہ حقدار تمہاری بیوی ہے, زندگی میں تمہارے ساتھ رہے اور کل قیامت کو تم جنت میں اور وہ دوزخ میں رہے. نہیں, سچا دوست وہ ہوتا ہے جو یہاں بھی دوستوں کا بھلا چاہتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی نظر ان دوستوں کی آخرت پر لگی ہوتی ہے کہ اگر یہاں میرے ساتھ ہیں تو کل قیامت کو بھی میرے ساتھ رہے. میرے سرکار کے نورانی ہاتھ اٹھ گئے, آئے آئے حضور کے نورانی ہاتھ اٹھ گئے. وہ ید اللہ والے ہاتھ ہیں, وہ ودعا کا مکھڑا ہے, وہ مازاغ البصر کی آنکھیں ہیں, ودعا مکھڑا واللیل ذل ودعا مکھڑا, ہاں ودعا مکھڑا, ہوئے ودعا
مکھڑا واللیل ما زاغ دا کاجل پایا ہے لو کی رل مل او ابتباد والو تاکہ بیرون دنیا میں بیٹھ کر آل محبت جو جمعہ سن رہے ہیں وہ بھی تمہارے اس انداز پر قربان ہو جائیں پیار سے اپنے نبی کے ساتھ اظہار محبت کرو محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو وَالضُّحَا مکھڑا واللیل ہاں قبلہ شاہ جی وَالضُّحَا مکھڑا اوے وَالضُّحَا مکھڑا وَالضُّحَا مکھڑا واللیل ما زاغ دا کاجل پایا ہے لو کی رل مل آمنہ مسجد والے ایبٹاباد والے مصافات والے لو کی رل مل کہندے نے لو کی رل مل کہندے نے وارب یار بڑھایا ہے وارب یار اوپر منزل والے بھی پڑھ لو وارب یار میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے یار سے بولیے سبحان اللہ میرے سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے سرکار نے فرمایا اے اللہ حضور کی زبان سے کتنا سونا لگا ہوگا اس خوبصورتی کو صرف امی عائشہ جانتی ہیں یا کائنات کا رب جانتا ہے اے اللہ عائشہ کے پہلے پچھلے اعلانیہ مخفی گناہ بخش دے سیدہ عائشہ نے یہ سن کر ہنسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پیار سے آئیں اپنا سر حضور کی گود میں رکھا گویا کائنات نے اس منظر پہ رشک کیا ہوگا حضور کی گود میں سر رکھا سرکار نے اپنی رفیقہ سے پوچھا فرمایا کیا تجھے میری دعا نے اتنا خوش کر دیا کیا تجھے میری دعا نے اتنا خوش کر دیا انہوں نے کہا بھلا آپ کی دعا ہو خوش نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے ہاں مجھے آپ کی دعا نے خوش کر دیا اے خوش نصیب امت مقدروں پہ ناز کرو اسی موقع پر برجستہ میرے محمد نے کہا او عائشہ آج تیرے لیے تیرے سامنے میں نے یہ دعا ایک بار مانگی ہے اللہ کی قسم ہے میں ہر روز ہر نماز میں یہ دعا اپنی امت کے لیے کرتا ہوں نعرہ لاؤ ذرا میں ساری امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں جسے مل گیا کملی اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولت دو جہاں تھی آئی
درے مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی اسے دو جہاں کا بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو۔ ماشاءاللہ کی قسم ہے ہر روز یہی دعا میں اپنی ساری امت کے لیے کرتا ہوں۔ مسلم جلد نمبر حدیث نمبر 499، اسی طرح امام بغوی نے جلد 4 صفحہ 498 پر اس روایت کو ایک آیت کے تحت ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں تلا قول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز و جل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، آخر تک آیت۔ وقال عیسیٰ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے قرآن کی ان 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی، جس میں حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے بارے میں اللہ سے عرض کی تھی اور حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے بارے میں عرض کی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ان تغفر لہم فانہم عبادک، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر انہیں عذاب دے میری امت کو تو تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے، وان تغفر لہم، اور اگر انہیں بخش دے فانک انت العزیز الحکیم، تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی نے جس وقت یہ آیتیں پڑھی، یہ دونوں آیتیں پڑھی، فرفع یدیہ، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، ادھر نبی ہیں ان کے دعاؤں میں امتی ہیں، ادھر نبیوں کا سلطان ہے، نبیوں کے بارے میں آنے والی ان آیتوں کو پڑھ کر حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، پیار سے بولے سبحان اللہ، وقال اللہم امتی امتی، میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کر رہے امتی امتی۔ کسی کے بچوں کے بارے میں جب بندہ سنتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی خبر آئے اپنے بچوں کے بارے میں بندہ فکر مند ہو جاتا ہے، میرے نبی اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوئے، اتنا قریب، اتنا لجپال، آج تک کائنات میں کسی ماں نے کوئی بیٹا جنم نہیں دیا، آج تک کسی باپ نے اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کیا، کسی ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں سے اتنی محبت نہیں کی، کسی محب نے اپنے محبوب سے اتنا پیار نہیں کیا، کسی بہن نے اپنے بھائی سے اتنا پیار نہیں کیا، کسی بیٹی نے اپنے باپ سے اپنی ماں سے اتنا پیار نہیں کیا، آج تک کائنات میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا ہے جتنا پیار حضور نے امت سے کیا ہے، اور جتنے آنسو میرے نبی نے امت کی بخشش کے لیے بہائے ہیں۔ سرکار کے ہاتھ اٹھ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان میں آپ نے دعا مانگی اپنے بچوں کے لیے؟ کچھ نے مانگی اور کچھ بھولے ہوں ابھی تک۔ افطاری کے وقت بٹھایا کرو نا بچوں کو سامنے، اللہ میں بھی بچوں سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں نے تیرے نبی کے حدیثوں اور قرآن میں پڑھا اور سنا ہے کہ تو میرے ساتھ اور میرے بچوں سے زیادہ میرے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے بچوں کو جہنم سے آزادی نصیب کر دے،
مانگو اس کی آج کل جود و عطا، اس کی جود و عطا کی بارش ہو رہی ہے۔ سرکار نے کہا امتی امتی وبقا، حضور نے کہا امتی امتی، یہ کہہ کر حضور رونے لگ گئے۔ کون کسی کے لیے اتنا روتا ہے؟ اے کلمہ پڑھنے والوں، کیا اس نبی کی آنسوؤں کا یہی بدلہ تھا جو آج ہم امت دے رہے ہیں؟ حضور رونے لگ گئے۔ فقال اللہ عز و جل یا جبریل اذهب الى محمد، فرما جبریل جا میرے محبوب کے پاس، ان آنسوؤں کی اتنی قیمت ہے، ابھی گر کے زمین پہ ٹپ کے نہیں، پہلے سے آسمانوں سے خدا کا پیغام آ گیا۔ جا جبریل میرے محبوب کے پاس، جا میرے یار کے پاس جاؤ، وَرَبُّكَ عَالَمُ، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، لیکن جا فَسَلْهُ، میرے حبیب سے پوچھ، مَا يُبْكِيكَ، اور سونے روئے کیوں ہو؟ ماں روتے ہوئے بچے کو پوچھ لے کتنا پیار آتا ہے، باپ پوچھ لے، دوست پوچھ لے، بڑا بھائی پوچھ لے، وہ کیوں روئے؟ دس میں تیرے اغماں دا مداوا کرسا، آج کائنات کے نبیوں کا سلطان ہے، اور آنسو گرنے پر پوچھا کائنات کے رب کی جانب سے جا رہا ہے۔ جبریل جا میرے سونے محبوب سے پوچھ کیوں روئے ہو؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ علماء فرماتے جب اللہ کو پتا تھا جبریل بھیج کے کیوں پوچھے؟ انج نہیں نظر پیار نہ لاکھوں نا سارے سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل کو اس لیے بھیجا تاکہ صبح قیامت تک کے محمد کے غلاموں کو بھی پتا چل جائے، اور کائنات کے تمام انسانوں کو بھی پتا چل جائے کہ محمد کے آنسوؤں کی رب کے دربار میں کیا قیمت ہے۔ حضور نے وجہ بتائی کہ امت کے بارے میں رویا ہوں، امت کے گناہگار یاد آ گئے۔ گناہگارو رب کو ڈھونڈ لو، محمد کے وسیلے سے جاؤ گے، خدا کی قسم ہے میرا رب کبھی تمہیں خالی نہیں لٹائے گا۔ فرمایا اذهب الى محمد، جبریل آ رہا ہے، جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، یہ در مصطفیٰ ہے۔ اگلا جمعہ اناؤنس ابھی ہو رہا ہے، موضوع ہوگا جبریل روح الامین، روبرو مصطفیٰ۔ اگلے جمعے دا موضوع ہے انشاءاللہ چاہ سنائی تے سیدنا غلام نہ آکھے یار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ جبریل جا رہا ہے، آ رہا ہے، پھر مڑ کے جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے۔ اے آڑیاں جانیاں نے یار کی بات یار تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آئے کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، کیا چاہت ہے، کیا برفتگی ہے، کیا قدر و قیمتی آنسوؤں کی۔ کہا محبوب کے پاس دوبارہ جا اور اسے رب کا پیغام دے، سنردک فی امتک ولا نسوک۔ جا جبریل سونے کی دعا کا جواب دے، سونیا رب کا وعدہ رہا، رب تجھے امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑے گا، اور امت
امت کے بارے میں تجھے تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آواز آ جائے، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب ادھر سے دعا ہے ادھر سے فوراً عطا ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آئے عزت و دلائے محمد کہ عرش حق زیر پائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب عجب کیا اگر فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد۔ عجب کیا اگر فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد۔ آئے آئے بندے خدا کیے، جنت خدا نے بنائی، اقبال کی روح تڑپی، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال بھی بول اٹھا، تعجب تو ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تعجب تو ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ اے کریم جو ہمارا مالک ہے، قبولیت کے وعدے کر رہا ہے، اور دوسرا کریم ہمارا نبی ہے جو دن رات امت کے لیے دعائیں مانگ رہا۔ چنانچہ نسیم الریاض کے اندر موجود ہے یہ حدیث، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نسیم الریاض کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت سے بولیے سبحان اللہ، مولا علی سے روایت ہے، مظہری جلد 2 صفحہ 445 قرطبی میں موجود، مولا علی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، میں قیامت کو اپنی امت کی سفارش کروں گا، اللہ ان کو بخش دے گا، یہاں تک کہ میرا رب ندا کرے گا، یا
محمد حل تردا، او سنیا بتا کیا راضی ہوا ہے کہ نہیں، کیا راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے ربا میں راضی ہو گیا۔ علی نے پوچھا حضور کب جا کر راضی ہوں گے آپ؟ فرمایا اذن لا اردا وباقتم من امتی فی النار، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، فرمایا جب تک ایک بھی امتی جہنم میں رہا۔ جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں دیا۔ خود بھی حضور سے پیار کرو، اولادوں کو بھی حضور کا غلام بناؤ، خود بھی درود پاک پڑھو، اولادوں کو بھی تلقین کرو کہ درود کی برکت سے امتی نبی کی نگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت دو۔ در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے۔ آواز آ جائے سارے لوگ، جسے مل گیا کملی اسے دو جہاں کا۔ اے امت، جس امت کا رب اتنا مہربان، جس امت کا نبی اتنا کریم ہے، تو کیوں ان دو ذاتوں کو چھوڑ کر منہ موڑے ہوئے ہو؟ آؤ دونوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ جس کے پاس اتنے بڑے دو کریم ہو، اس کے مقدر کی کیا بات ہے؟ حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ نے جب دیکھا آپ بھی بول اٹھے، یا رب تو کریم رسول تو کریم، اے اللہ تو بھی کریم اور تیرا رسول بھی کریم، یا رب تو کریم ورسول تو کریم، صد شکر کے ہستین میں آنے دو کریم۔ اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا سونا نبی بھی کریم ہے، تو کتنے شکر کی بات ہے کہ ہم جیسے گناہگار دو کریموں کے درمیان آ گئے۔ ایک کے بندے ہو گئے دوسرے کے آئے، ایک کے بندے ہو گئے دوسرے کے امتی ہو گئے، ایک کے بندے ہو گئے دوسرے کے حق تعالی بھی کریم، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ نعرہ رسالت۔ اور روزہ میرا بھی ہے نا، بعض کچھ رہتے ہو مزہ تے آیا لیکن چپ ہو کے بیٹھے رہے، بولنا آسان ہے، تسی بولے ہو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیار دیئے گا لگی محبت دی، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ اے کوئی سنگینے جڑے نال چھوٹی موٹی چونٹی کرتے ہیں تے کنا ہی مل جاتے نہیں، سچی دسی روزہ سے
میں غیر رمضان میں جسمانی طاقت سے، رمضان میں انشاءاللہ کنفرم روحانی طاقت سے تے ہن میں نعرہ رسالت لاساں تے سونا پیار نال تاکہ فرشتے بھی گواہ ہون اے ساڈا مان تے امید حضور نے بس جس دی مان تے امید حضور نے امید نا آخری امید یہ حضور دا نام ذرا پیار نال ہوئے آمنہ مسجد دے پتھر تے ذرے تے ٹائلاں تے قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ گواہ ہوئے قیامت والے دن انشاءاللہ یہ گواہی دیں گی مسجدیں آمنہ مسجد بھی انشاءاللہ کعبے کی بیٹی ہے دے گی گواہی اپنے نمازیوں کی نعرہ رسالت دل ٹھنڈا کیتے تھے اور تھوڑا جتاں جی اگلے جمعے میں توانوں اور اس تو سونا مواد موضوع اناؤنس ہو گیا روح الامین روبروئے مصطفیٰ روح الامین روبروئے مصطفیٰ تو پیار نہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت